الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی آج تھوڑی سی جو لیٹ ہوئی ہے، میں آپ سب سے معذرت کرتا ہوں۔ اصل میں میرے بچے کی طبیعت خراب تھی، جس کی وجہ سے میں آتے ہوئے نا اس کی دوائی لے کر آیا، تو اس وجہ سے تھوڑی سی اس میں لیٹ ہو گئی۔ اور ایک اور تھوڑا سا مسئلہ تھا کہ میری کیونکہ روٹین بنی ہوئی تھی 10 بجے کی، تو وہ بھی میرے ذہن سے بھی اچانک نکل گیا کہ ہماری 9:30 بجے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے پھر ہم باقاعدہ جیسے ٹائم ہوتا ہے اسی طرح پڑھا کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو اسماء الخمسہ کی مثالیں ہیں، اور یا متکلمہ جو ہے، یہ جو یا متکلم ہے، یہ جو ہے اپنے سے پہلے واو ساکن ہو تو اسے بھی کھا جاتی ہے، اور الف خالی ہو تو اسے بھی کھا جاتی ہے، اور اس سے پہلے اگر پیش ہو یا زبر ہو، دونوں کو یہ جو ہے زیر دے دیتی ہے۔ تو یہ چیز آپ نے جو ہے دیکھ لی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے مرکب جاری ہے۔ مرکب جاری کا ہم نے یہ تعارف پڑھا تھا پچھلے دفعہ کہ اس کے اندر کم از کم 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک حرف جار اور دوسرا اپنا اسم مجرور۔ ایک حرف جار، دوسرا اسم مجرور۔ حرف جار کا کام کیا ہے؟ بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دینا، ٹھیک ہے۔ ایک حرف جار، دوسرا اسم مجرور، اور اس کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے وہ مرکب جاری۔ جی الحمدللہ جی، جزاک اللہ جی۔ آپ لوگوں کی دعائیں واقعتاً مجھے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہیں، ہم سب کو ضرورت ہے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں۔ اور اللہ رب العزت نے تو ہمیں جو ہے، اچھا جی آواز ٹھیک نہیں ہے تو 1 منٹ آپ لوگ صبر کریں میں تھوڑے سا اس کا جو میرے سے ہو سکتا ہے وہ میں کر کے آتا ہوں۔ اچھا جی، اب آپ بتائیں، اب آواز ٹھیک ہے؟ جی بتائیے، ہم انشاءاللہ آگے چلیں۔ ہاں چلیں جی، دیکھ لیتے ہیں، اللہ بہتری کرے گا، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ ایک حرف جار، دوسرا اسم مجرور، تو یہ بنتا ہے مرکب جاری۔ تو حروف جار ہمیں یاد ہونے چاہیے، بس یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اس میں ان کے معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اور یہ 8 آپ کے سامنے ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا واو بھی حرف جار ہے۔ اور اچھا، اصل میں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، یہ جو آواز کا مسئلہ ہے نا، اس میں آج اصل میں نیٹ کا مسئلہ بھی ہے، پتہ نہیں وہ کس وجہ سے ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آج دن کو بھی اس طرح کا مسئلہ رہا ہے کہ نیٹ جو ہے بالکل سلو رہا ہے، تو یہ پتہ نہیں، ہمارا تو دن کو بھی اسی طرح رہا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ جو کل پرسوں سے ایک دن نیٹ نہیں تھا، تو اس کے بعد جو ہے بالکل جیسے پہلے سپیڈ تھی نا، اس طرح کی نہیں سامنے آ رہی، پر ابھی میں نے کوشش کی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں اللہ بہتری کرے گا، آپ لوگ آج گزارا کریں، انشاءاللہ کل سے اور بھی میں بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا جی،
تو یہ حروف جار ان کے معنی آپ کو آنے چاہیے. بی کا مطلب میں سے کو ساتھ، فی کا مطلب میں، علا کا مطلب پر، الا کا مطلب کی طرف یا تک، من کا مطلب سے، لی کا مطلب کے واسطے کو یا کے، کا مطلب مانند یا جیسا، عن کا مطلب کی طرف سے. اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ ہم یہاں تک پہنچے تھے. تو یہ ساری ہم مثالیں نہیں پڑھیں گے، صاحب ظاہر ہے وہ پڑھیں گے جو بہت اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ، دیکھیں جب با یا لام لگتا ہے کسی اسم کے ساتھ تو ہوتا کیا ہے کہ اس کے ہاں جی، میرے خیال میں پھر جو ہے آواز چلی گئی تھی، اب الحمدللہ اب پھر آ گئی ہے. چلیں اللہ بہتری کرے گا، بس گزارا کر سکتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. ایک منٹ میں چیک کر لوں ہماری یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ نہیں. جی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اچھا جی، اب آپ دیکھیں بسم اللہ، اصل میں کیا تھا بسم اللہ، حمزہ وصلی جو ہے وہ پورا کا پورا گر گیا با حرف جار لگنے کی وجہ سے. اسی طرح لام زیر لی جب حرف جار کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر حمزہ وصلی آتا ہے تو وہ بھی عمومی طور پر دیکھیں لی العروسی کی بجائے للعروسی. تو یہاں پہ دیکھیں حمزہ وصلی پورا کا پورا گر گیا ہے، للعروسی. عروس کہتے ہیں دلہن کو اور عریس کہتے ہیں دولہے کو. ٹھیک ہے جی. للعروسی ترجمہ کیا ہوگا؟ اپنا دلہن کے لیے. اور اوپر کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اچھا جی، اچھا بہت کٹ رہی ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، آپ لوگ پھر تھوڑا سا انتظار کریں، میں ایک اور چھوٹا سا کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بہتر ہو جائے. تو آپ کو 5 منٹ صبر کرنے پڑیں گے. اسی طرح اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس میں موجود رہیے گا، میں انشاءاللہ اس کا کوئی اور انتظام کرتا ہوں. ہاں جی، اب بتائیں جی، اب آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، ماشاءاللہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. چلیں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں کتاب کو جب ہم نے فی کے ساتھ ملایا ہے تو فی کتاب، با پر دیکھیں اثر پیدا ہوا ہے کس کا؟ فی کا. فی نے کتاب کو مجرور کر دیا، لیکن یہاں پہ دیکھیں فی کتاب اللہ. اب کتاب جو ہے یہاں پہ مجرور ہو گئی ہے اور اللہ بھی مجرور ہے. جو حرف جار ہوتا ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے بس اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کے بعد والے اسم پر نہیں ہوتا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد والے اسم پر جو بھی وجہ ہو، جس کی بھی وجہ سے مطلب وہ جر کی حالت میں ہے یا نصب کی حالت میں ہے، وہ کسی اور وجہ سے تو ہو سکتا ہے، یہ حرف جار کی وجہ سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ جو اللہ ہے یہاں پہ مجرور ہے، تو یہ اصل میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. آپ کو پتا ہے جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ کتابی، شروع میں ال نہیں، آخر میں تنوین نہیں. کتابو ہونا چاہیے تھا، فی کی وجہ سے کتابی ہو گیا. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. دیکھیں ادھر کیسے ہے؟ کتاب اللہ، جب اس کے شروع میں ہم نے فی لگایا تو کتاب اللہ ہی ہو گیا. اس کا مطلب فی کا اثر صرف اس کتاب پر ہی ہے. اوپر جیسے کتاب پر تھا یہاں پہ بھی کتاب پر ہے،
اور اللہ اس میں جو مجرور ہوا ہے وہ اصل میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہی مجرور ہوا ہے۔ اب نیچے دیکھیں ایک اور مرکب ہے شجرۃ مبارکۃ، یہ ہے مرکب توصیفی، ایک مبارک درخت۔ اب اس کے شروع میں جب ہم علا لگا رہے ہیں، علا حرف جار ہے تو یہ کیا کرے گا، بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دے گا، علی شجرۃ، کسی درخت پر۔ تو اب وہ کون سا درخت ہے، درخت پر، یہ تو بات آ گئی سامنے، لیکن اب اس کی آگے صفت بھی ہے مبارکتن۔ دیکھیں یہاں پہ کیا تھا، شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ایک مبارک درخت پر۔ آپ کو پتا ہے جو صفت ہوتی ہے وہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے، تو یہ علا کی وجہ سے شجرہ مجرور ہوا ہے، یعنی علا کا اثر صرف شجرہ پر ہے۔ اب شجرہ کیونکہ موصوف تھا ساتھ میں، موصوف آپ کو پتا ہے جس حالت میں ہوگا صفت اسے فالو کرتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ اس کو فالو کرتے ہوئے مجرور ہو گئی ہے، علی شجرۃ مبارکۃ، کسی مبارک درخت پر یا ایک مبارک درخت پر۔ اب آگے ہے جی جار مجرور، پھر جو ہے کیسے اثر انداز ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پیچیدہ مرکب ہے اضافی میں۔ دیکھیں نا، مبارکہ کا مطلب مبارک ہی ہے، اور شجرہ کہتے ہیں درخت کو، شجر کہتے ہیں درخت کو، شجرۃ مؤنث کی علامت اس کے ساتھ ہے، تو آگے مبارکۃ بھی مؤنث کے حساب سے آیا ہے۔ شجرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، مبارک کیا کہتے ہیں درخت کو، اور مبارکۃ اس کی صفت بن کر آ رہی ہے، ایک مبارک درخت۔ لیکن علا جب لگائیں گے تو ایک مبارک درخت پر، یعنی پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے بعد میں موصوف کا کریں گے۔ اچھا جی، دیکھیں کون سا درخت تو یہاں پہ ہے ہی نہیں، اب یہ تو ٹکڑا ہے آپ کے سامنے ایک مرکب کا، اب پیچھے جو عبارت ہوگی وہ وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ درخت کون سا ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ تو ہم صرف اور صرف مرکب دیکھ رہے ہیں نا، مبارک کون سا درخت ہے وہ یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر ہم دیکھیں گے عبارت کے اندر جیسے زیتون کے درخت کی بات آئی ہے قرآن مجید کے اندر، تو وہ صاحب ذرا بڑا ہی بابرکت، بڑا ہی مبارک درخت ہے اس لحاظ سے، تو وہ قرآن مجید کے اندر اگر ہم جائیں گے یہ ٹکڑا کہاں سے لیا گیا ہے وہاں سے دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے جو درخت کی بات ہو رہی ہے وہ کون سے درخت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، یہاں پہ تو صرف اور صرف خالی مرکب ہے نا۔ جزاک اللہ، آگے چلتے ہیں جی۔ دیکھیں جی، مسجد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مسجد۔ اب ہمارے پاس کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری دہرائی ہے یہ جلد سے جلد مکمل ہو تاکہ ہم آگے والے کام کی طرف چلیں، نہیں تو آپ لوگوں سے میں یہ مرکبات پوچھتا، کیونکہ ہم پہلے اچھی خاصی الحمدللہ پریکٹس کر چکے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اگر ایک سے زیادہ اسماء درمیان میں ہوں جو کہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہوتے ہیں تو وہ دونوں شرائط پوری کرتے ہیں۔ جیسے رسول ہے تو یہ اس کے شروع میں ال نہیں، آخر میں تنوین نہیں، تو یہ مضاف ہو گیا، اور مسجد کا یہ مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے یہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور مسجد دیکھیں رفع کی حالت میں ہے، مسجد رسول اللہ، ترجمہ کریں گے ہم اللہ کے رسول کی مسجد، جبکہ اب اس سے پہلے حرف جار ہم جب لگائیں گے تو مسجد کے اوپر جو رفع کی علامت ہے یہ بھی جر میں بدل جائے گی، من مسجد رسول اللہ۔ اب من کا جو اثر ہے نا وہ صرف اور صرف مسجد پر ہے، رسول بھی مجرور ہے، اللہ بھی مجرور ہے، لیکن من کا اثر صرف اور صرف مسجد پر ہے، جبکہ رسول کیوں مجرور ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اور اللہ کیوں مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔
اب ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول کی مسجد سے، یا میں سے بھی کہہ سکتے ہیں، خالی سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارا جار والا ایسے سمجھے مکمل ہوا۔ آگے بہت اہم پوائنٹس آ رہے ہیں، وہ کیا ہیں یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج 5-7 منٹ ہم اوپر لے لیں گے، مطلب کیونکہ بعد میں کلاس سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم 15 یا 20 منٹ تک لے جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر کسی کو جلدی ہو تو وہ بے شک مطلب ان کو اجازت ہوگی، لیکن یہ ہے کہ کلاس کے بعد پھر ویڈیو دیکھ لے جو بھی بندہ مطلب جلدی جانا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کمی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی اس کی بھی کمپنسیشن ہو جائے۔ جار مجرور کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس کو ہم نے خصوصی طور پر دیکھنا ہے۔ دیکھیں، جار مجرور کا استعمال جب ہوتا ہے تو 2 قسم کی چیزیں آتی ہیں، ایک متعلق خبر، ایک شبہ جملہ خبر۔ ایک متعلق خبر، ایک شبہ جملہ خبر۔ اب اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اب پہلی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، پہلی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں متعلق خبر کی، اس کو آپ نے خصوصی طور پر توجہ کرنی ہے۔ دیکھیں، الطلاب جالسون، ترجمہ کیا ہوگا؟ طلباء بیٹھے ہیں، یا سب طلباء بیٹھے ہیں۔ فی الفصل، کہاں بیٹھے ہیں بھائی ہمیں نہیں نہ پتا، اس کے بارے میں اور تھوڑا سا جو ہے ہمیں تفصیل کی ضرورت ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے نا، کہاں بیٹھے ہیں؟ الطلاب جالسون، کہاں بیٹھے ہیں؟ اب اس سے متعلق یعنی خبر سے متعلق، بیٹھنے سے متعلق ہمیں کچھ تفصیل چاہیے نا، اس کو ہم کہیں گے متعلق خبر۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ فی الفصل، جماعت میں، یعنی کمرہ جماعت میں۔ ٹھیک ہے جی، الطلاب جالسون فی الفصل، طلاب یعنی طلبہ جو ہے بیٹھے ہیں فی الفصل، کلاس روم میں۔ کلاس روم تو انگلش کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بھی ہم آج کل بہت زیادہ استعمال اسی کو کرتے ہیں، جماعت میں، کمرہ جماعت میں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں، المحسن قریب، احسان کرنے والا جو محسن ہے وہ بہت ہی زیادہ قریب ہے، کس کے؟ اب یہاں پہ پھر سوال پیدا ہو رہا ہے نا، اس سے متعلق اور ہمیں تفصیل کی ضرورت ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ متعلق خبر۔ قریب سے متعلق ہے تو قریب کیونکہ خبر ہے تو ہم کہیں گے متعلق خبر۔ من الخیر، المحسن قریب من الخیر، محسن قریب ہے، جی فی الفصل متعلق خبر ہے، اور من الخیر جو ہے متعلق خبر ہے۔ اب آپ نے پہچان کرنی ہے اس کی۔ دیکھیں، فی الفصل کے ساتھ حرف جار ہے، من الخیر کے ساتھ حرف جار ہے، ٹھیک ہے؟ جو متعلق خبر بن کر آتا ہے نا، وہ اس کے ساتھ عمومی طور پر حرف جار لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عمومی طور پر اس کے ساتھ حرف جار موجود ہوتا ہے، بس یہ آپ نے پہچان ذہن میں رکھنی ہے۔ المحسن قریب من الخیر، جو احسان کرنے والا ہے وہ قریب ہے من الخیر، خیر کے یا بھلائی کے۔ اسی طرح اب یہاں پہ آپ دیکھیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کلی یہاں پہ مضاف ہے اور مسلمن یہاں پر مضاف الیہ ہے۔ اب جو ہمارا متعلق خبر ہے نا، یہ علی کلی ہے، لیکن مضاف الیہ کے ساتھ بات ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ علی کلی، ہر مسلمن، مسلمان پر۔ اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم مضاف الیہ کہیں گے، لیکن آپ کو ایک چیز میں بتاؤں، اس پورے کے پورے کو بھی ہم متعلق خبر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خبر سے متعلق بات ہو رہی ہے نا، علی کل مسلمن، اس پورے کے پورے مرکب کو ہم متعلق خبر کہہ سکتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ نہیں جی نہیں، قریب جو ہے، ہاں جی آپ نے صحیح کہا، قریب خبر ہے، لیکن اس سے متعلق آگے کیا ہے؟ وہ من الخیر جو ہے متعلق خبر ہے۔ اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہاں پہ علی کل متعلق خبر ہے، لیکن
مضافن الیہ بھی ساتھ ہم شامل کر لیں گے اور اس پورے مرکب کو ہم متعلق خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، بہت عام پوائنٹ ہے، یہاں پہ دیکھیں ان اللہ قدیر ہے، اصل میں ان اللہ قدیر، بے شک اللہ تعالی خوب قادر ہے، یہ ہے ہمارا پورا جملہ۔ علی کل کیا ہے؟ متعلق خبر، اور شیئن کیا ہے؟ شیئن جو ہے یہاں پہ مضاف الیہ کے طور پر ہے۔ اچھا، جہاں پہ یہ قدیر ہے نا، یہاں پہ کبھی کبھی معرفہ بھی آ جاتا ہوتا ہے، یعنی اگر متعلق خبر پہلے آ جائے تو جو خبر ہوتی ہے وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے اور نکرہ بھی آ سکتی ہے، دونوں صورتوں میں آپ کے سامنے آئے گی، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اب دیکھیں ان اللہ قدیر، بے شک اللہ تعالی خوب قادر ہے۔ کس پر قادر ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ جس پر قادر ہے اس سے متعلق آئی ہے علی کلی، تو یہ علی کلی قدیر سے متعلق ہے، قدیر قدرت والا ہونے سے متعلق ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ علی کل شیء، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور شیء مضاف الیہ ہے، کلی جو ہے مضاف ہے، آپ کو پتا ہے شروع میں ال نہیں، آخر میں تنوین نہیں، اور اس کے بعد میں آنے والا اسم مجرور ہے، اس کا مطلب مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ جو ہے اس مرکب کا کیونکہ حصہ ہے، اس وجہ سے اس پورے کے پورے کو بھی متعلق خبر ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں خبر مؤخر، خبر مؤخر کی مثالیں یہاں پہ کیا ہے، دیکھیں شبہ جملہ خبر کے اندر پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک خبر مؤخر اور دوسری خبر مقدم، خبر مؤخر اور خبر مقدم۔ عمومی طور پر تو جو بعد میں آنے والی خبر ہے اس کو بھی ہم خبر مؤخر کہیں گے، یعنی مؤخر کا مطلب تاخیر سے بعد میں آنے والی چیز۔ یہاں پہ خبر مؤخر کس کو کہیں گے؟ جس کے ساتھ حرف جار بھی ہو۔ خبر مقدم کون سی ہوگی؟ جو پہلے آ جائے گی، مبتدا سے بھی پہلے آ جائے گی، اس کو کہیں گے خبر مقدم۔ اس کی مثالیں بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے آپ دیکھ لیں اس کی خبر مؤخر کی مثالیں۔ زید فی المسجد، دیکھیں زید مبتدا ہو گیا، فی المسجد ایک پورا کا پورا جو ہے یہ خبر ہے، یعنی پورے جو مرکب ہے نا اس کو خبر بنایا جا رہا ہے۔ مرکب کون سا ہے؟ مرکب جاری۔ اس پورے کے پورے مرکب کو جب ہم خبر بنائیں گے تو یہ اس طرح بنے گا کہ اس کو ہم اپنا خبر مؤخر کہیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ حرف جار ہے۔ اب پھر خبر جو ہے چاہے معرفہ بھی آ جائے چاہے نکرہ بھی آ جائے، دونوں صورتوں میں آ سکتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کہ جب مرکب آتا ہے نا خبر کے طور پر، وہ مرکب معرفہ بھی آ سکتا ہے اور مرکب نکرہ بھی آ سکتا ہے۔ نہیں جی، اب اس پورے مرکب کو ہم خبر کہیں گے اور خبر مؤخر کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فی المسجد، زید فی المسجد، اب فی المسجد پورا کا پورا مرکب جو ہے خبر کے طور پر ہے۔ اب صاحب ذرا فی کو کیسے ہم خبر کہہ سکتے ہیں؟ زید فی، نہیں بن رہی نہیں بات بھائی، اس کے اندر کون سی خبر ہمیں ملی ہے؟ اگر ہم فی خالی لیتے ہیں تو کیا اس میں ہمیں کوئی خبر ملی ہے؟ خبر تو پورے لفظ میں یعنی پورے مرکب میں ہے نا۔ زید فی المسجد، زید مسجد میں ہے۔ اب دیکھیں فی کو ہٹا دیں پھر بھی المسجد نہیں خبر بن رہا، دیکھیں چاہے اس کو نکرہ بھی لے آئیں، زید مسجد نہیں بنے گا نا خبر اپنا خبر، تو آگے اسم کے ساتھ فی کا لگانا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کا معنی مفہوم جو ہے پھر واضح ہوگا، مسجد میں ہے۔ اب خبر کے طور پر پورا کا پورا یہ مرکب آئے گا، یعنی فی حرف جار اور المسجد اس میں مجرور، زید فی المسجد، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خبر مؤخر، بعد میں آنے والی خبر۔ جبکہ پہلے جتنی ہم نے خبر پڑھی ہیں، دیکھیں ان اللہ قدیر،
باقاعدہ آپ متعلق کی خبر نکال بھی دیں تو قدیر پوری کی پوری ایک خبر بنتا ہے. اسی طرح ان اللہ عدو، بے شک اللہ تعالی دشمن ہے کس کا؟ للکافرین، انکار کرنے والوں کا، کفر کرنے والوں کا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ دیکھیں فی المسجد ایک پورا مرکب ہے جو کہ خبر کے طور پر آ رہا ہے. زید فی المسجد، زید مسجد میں ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں خبر مؤخر جو حرف جار کے ساتھ آئے. اب دیکھیں دوسری خبر مؤخر کی مثال آ رہی ہے، الحمد، تمام تعریفیں، للہ، لی حرف جار، اللہ اس میں مجرور. تو یہ ایک مرکب ہے جو کہ مرکب اشاری ہے، اپنا مرکب جاری ہے. تو یہ پورا کا پورا مرکب جو ہے ایک خبر کے طور پر آیا ہے. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کا مفہوم کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ اللہ پورا کا پورا، یا للہ جو ہے مرکب ہے، یہ خبر کے طور پر آیا ہے. اب یہ ہے معرفہ، ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ معرفہ بھی ہو، کہیں پہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ خبر مؤخر ہے جس کے ساتھ حرف جار بھی موجود ہے. یہ اب ہم دیکھتے ہیں نا، اسی کو متعلق خبر کو شبہ جملہ خبر کہتے ہیں، اسی کو شبہ جملہ خبر مؤخر کہتے ہیں. بس اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کا سوال میں پھر دیکھ لوں. ہاں، یعنی متعلق خبر سے کیا فرق ہے؟ متعلق خبر کے اندر جو ہے باقاعدہ ایک خبر موجود ہوتی ہے، اس سے متعلق اور ہمیں تفصیل چاہیے ہوتی ہے. لیکن جو شبہ جملہ ہوتا ہے وہ باقاعدہ پوری کی پورا ایک مرکب ہوتا ہے جو کہ خبر کے طور پر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا، ہم نے پہلے جو خبریں دیکھی ہیں، جتنی بھی ہم نے خبر پڑھی ہے، وہ مفرد اسم تھا. اب آپ کے سامنے ایک مرکب ہے جو کہ خبر کے طور پر آ رہا ہے. اسی طرح اب آپ دیکھیں لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، یہ ایک مرکب ہے، مرکب اضافی. علی الکاذبین، اب علی حرف جار، الکاذبین اس میں مجرور، کاذبون، الکاذب، الکاذبانی، الکاذبون. لیکن اس سے پہلے اگر حرف جار لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ الکاذبین، یعنی نصب یا جر کی حالت میں آ گیا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے علی الکاذبین. اب دیکھیں ہم یہاں پہ بہرحال کاذبین اگر کہیں تو بن سکتا ہے، اکیلی بھی خبر آ سکتی ہے، لیکن علا کے ساتھ پوری کی پوری نہیں بنے گی، بلکہ پر کا معنی نہیں آئے گا. اب دیکھیں ذرا، لعنت اللہ کاذبین، بات مکمل نہیں ہو رہی، مطلب علا کے بغیر ہماری یہ خبر مکمل نہیں ہو رہی. ذرا سوچئے گا پھر، لعنت اللہ اگر ہم نکرہ بھی لے آئیں، لعنت اللہ کاذبین، نہیں بات بن رہی نا. لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. الطفل کالقمر، بچہ چاند جیسا ہے. تو یہاں پہ کا حرف جار ہے، القمر جو ہے اس میں مجرور ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا جو خبر مؤخر ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جو ہے حرف جار ہوتا ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں شبہ جملہ خبر مؤخر. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب شبہ جملہ کی دو قسمیں ہیں نا، شبہ جملہ کی دیکھیں دو قسمیں ہیں، ایک خبر مؤخر، ایک خبر مقدم. تو میرے خیال میں آج کا ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے. تو میں تو بہت جلد چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جلد سے جلد دہرائی مکمل ہو جائے، کیونکہ آگے جو ہے ہم جو ہے فعل کا معاملہ شروع کریں اور ساتھ میں ترجمہ قرآن مجید شروع کریں. جو میری بنیادی کوشش ہے اور جو مجھے جس چیز کی تڑپ ہے وہ یہ ہے کہ جلد سے جلد ہمارا ترجمہ قرآن شروع ہو جائے، کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ تو چلے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا اس میں مقصد کیا ہے، اور ہم اصل میں یہ پڑھ کیوں رہے ہیں. جب ہم پڑھیں گے یہ اور اس کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ ساتھ ہمارے سامنے آئے گا، پھر ہمیں اس کا انشاءاللہ
مزہ بھی آئے گا اور اس کا بامقصد بھی ہمیں محسوس ہوگا. ابھی انسان سوچتا ہے یار یہ جو کیا کہتے ہیں ہم گرامر پڑھ رہے ہیں یہ تو خشک مضمون ہے، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہے، لیکن یہ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. خبر کے لیے حرف جار ہونا ضروری نہیں ہے، خبر مؤخر اور خبر مقدم کے ساتھ حرف جار لگتا ہے عمومی طور پر. کہیں کوئی نہ کوئی بھی آپ قاعدہ پڑھیں اس کے حوالے سے ایکسیپشن اپنے ذہن میں رکھا کریں، کہیں پہ ہو بھی سکتی ہے کہ ایکسیپشن آ جائے اس کی. لیکن آپ نے دیکھ لیا نا یہاں پہ جتنی مثالیں ہیں خبر مؤخر کی، اس کے ساتھ اگر حرف جار نہ لگائیں تو ہمارا جو ہے یعنی خبر مکمل ہی نہیں ہوتی. دیکھیں المدرس فی الغرفتی، اب اگر آپ فی کو ہٹا دیں تو آپ ذرا سوچیں آپ کی خبر مکمل ہوتی ہے؟ بس یہ چیز ہے. آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو ہے حاضری ضرور لگانی ہے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آج لوگوں کی تعداد کم ہے، تو جب کوئی بندہ چھٹی کرے تو مجھے ضرور بتائے تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ کون چھٹی کر رہا ہے. اور یہ ہمارا کورس ہے کافی لمبا، اس کورس کو بھئی اتنی عرصہ اگر شامل ساتھ چلے ہیں تو پھر درمیان میں اگر کوئی بندہ چھوڑ کے جاتا ہے تو نقصان بڑا ہے. اس لحاظ سے خصوصی توجہ کریں اس کورس کی طرف تاکہ ہم قرآن مجید کو اصل میں سمجھنے والے بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.